میرے نہایت ہی دل عزیز و دل فریب بزم اولیاء کے سننے اور دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ پر بروقت پہنچتی رہے۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے زمانے کے صوفیاء میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بلخ سے حج کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اہل قافلہ نے قادسیہ کے مقام پر ٹھہراؤ ڈالا، وہاں رکے اور میں حالات کا جائزہ لینے لگا کہ قافلے والوں نے کیسا کیسا سامان ساتھ لیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں دیکھتے دیکھتے میری نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی جس نے اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا، اوپر سے چادر لپیٹے ہوئے لوگوں سے کنارہ کش ہو کر بیٹھا تھا اور شکل سے اچھے خاندان کا نظر آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ کوئی صوفی نوجوان ہے جو بے راحلہ یعنی بغیر کسی ساز و سامان کے سفر پر نکل پڑا ہے اور قافلے والوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو جا کر اس کو سمجھاتا ہوں۔ میں اس گمان کے ساتھ اس کے پاس گیا اور میں اس سے بات کرنے لگا، لیکن وہ میری بات کرنے سے پہلے بولا، قرآن کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم فلا تجسسوا، اور اٹھ کر چلا گیا، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ بہت گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں بہت شرمندہ ہوا اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ کوئی مرد صالح ہے جس نے میری دل کی کیفیت کو جان لیا ہے، اور میں اس کے بارے میں کچھ اور سوچ رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں اس سے ملوں گا اور ضرور اس سے معافی چاہوں گا، لیکن وہ نوجوان ایسی تیزی کے ساتھ نکلا اور میری آنکھوں سے غائب ہوا کہ مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ اور جب حاجیوں کا قافلہ مقام واقصہ پر پہنچا تو مجھے وہی نوجوان نماز پڑھتے ہوئے نظر آیا۔ اس کے اعضاء تھر تھر کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے اس سے بات کرنے کا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کی نماز کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور جب مرد صالح نماز سے فارغ ہوا تو میرے بات کرنے سے پہلے وہ بولا، قرآن کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور اٹھ کر چلا گیا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اب میں نے جان لیا کہ یہ نوجوان طبقہ ابدال میں سے ہے جس نے میرے دل کی کیفیت کو دوسری مرتبہ جان لیا، اور اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملا۔ فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ میں نے اس نوجوان کو، اس مرد صالح کو مینا میں دیکھا، پانی کا برتن لیے ہوئے کنویں کے پاس کھڑا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا اور کنویں میں جا گرا، اور اس نے رب ذوالجلال کی طرف نظر اٹھا کر شعر پڑھا اور کہا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور تو یہ مجھے عطا کر دے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس رب عظیم کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کنویں کا پانی کنارے تک ابل آیا ہے، اور اس مرد حق نے اپنا پانی کا برتن کنویں سے بھرا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز کے فارغ ہونے کے بعد وہ نوجوان مرد صالح ریتلے ٹیلے پر چڑھ گیا اور اپنا برتن اٹھا کر جنبش دیتا جاتا اور پیتا جاتا۔ صاحب فرماتے ہیں میں نے جا کے سلام عرض کیا اور کہا، حضور مجھے اپنے پیالے کا جھوٹا عطا کریں، جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دیں۔ اس مرد صالح نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو، اپنے رب کے ساتھ نیک گمان رکھا کرو۔ تو اس پیالے میں خوشبودار ستو تھا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی کوئی شے نہیں پی تھی، اور اس میں ایسی برکت تھی کہ کئی دنوں تک میری بھوک اور پیاس مٹ گئی، کئی دنوں تک مجھے کھانے اور پینے کی کوئی حاجت ہی نہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملا۔ اور جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو میں نے ایک شخص کو رات کی تاریکی میں آہو گریا میں دیکھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے جب غور سے دیکھا تو وہی شخص تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا، اور جب صبح ہوئی صبح کی نماز پڑھی، طواف کعبہ کیا۔ طواف کرنے کے بعد جب وہ شخص مسجد حرام سے باہر نکلا تو مجھے اس کے خدام اور غلام نظر آئے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا، اور میں نے اس کے ایک غلام سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے، تو مجھے جواب ملا یہ امام موسیٰ بن صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یقیناً ایسی کرامات ایسے فرزند رسول سے ہی ہو سکتی ہیں اور کسی سے ہونا ناممکن ہے۔ رسول پاک کے گلشن کا ایک بوٹا زمانے بھر کے گلشنوں سے نرالا ہے، یہیں پہ دین و شریعت نے پرورش پائی، انہی کے دم سے طریقت کا بول بالا ہے۔ نبی کے لالوں کا سوز نفس ہے جس سے، حرم میں نور ہے اقصی میں بھی اجالا ہے۔